بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ گرما گرم خبریں ہیں، جتنا موسم ٹھنڈا ہے اسلام آباد کا اتنی ہی گرم خبریں ہیں۔ آج آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک ایوان میں بل پاس ہوا کہ اراکین اسمبلی جو ہیں ان کے جو ایسٹس ہیں، ان کے جو اثاثے ہیں وہ خفیہ رکھ سکیں گے۔ اب ان پر کوئی پابندی نہیں کہ وہ اس کو ظاہر کریں، الیکشن کمیشن جو ہے اب وہ اس کو شائع کرے، اور یہ قانون سازی کر کے انہوں نے اپنے جو اثاثے ہیں وہ اب خفیہ وہ رکھ سکتے ہیں۔ تو جناب یہ اس پر بات ہو رہی ہے، اس پر ہم بھی بات کریں گے کہ یہ کون سی ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہے ہیں، یہ کون سی سیاست کی بات ہو رہی ہے کہ اراکین اسمبلی اپنی تنخواہیں بھی بڑھاتے ہیں، اپنے اختیارات میں بھی اضافہ کرتے ہیں، اور اپنے وہ اثاثے جن کے بارے میں ہمیشہ یہ بات ہوتی رہتی ہے کہ یہ غیر قانونی طور پر زیادہ اثاثے بنائے جاتے ہیں، یہ جو مال لوٹا جاتا ہے اس کی یہ انویسٹمنٹس ہیں، تو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے اور کس طرح سے یہ ان لوگوں کے پاس پہنچے۔ تو اب اس کی قدغن ختم، اب ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے جو اثاثے ہیں وہ ان کو پبلک کرے، اور الیکشن کمیشن بھی ان کو پبلک نہیں کر سکتا اثاثے۔ ایک نیا قانون انہوں نے بنا دیا ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایونز فیلڈ اپارٹمنٹ جو میاں نواز شریف کی رہائش گاہ ہے، اس کے پیسے کہاں سے آئے، اس کی کوئی رسیدیں نہیں ہیں، اس کی کوئی پرچیاں نہیں ہیں۔ اور اسی طرح مبینہ طور پر اسحاق ڈار صاحب کے پلازے ہیں، مبینہ طور پر پیپلز پارٹی کے بہت سارے رہنماؤں کے پلازے ہیں، لیکن ان کے بارے میں پہلے تو سوال ہو جاتا تھا، جو الیکشن کمیشن ہے وہ اگر اثاثے آپ نے اپڈیٹ نہیں کیے تو وہ رکنیت عارضی طور پر معطل کر دیتا تھا۔ اب وہ ہر چیز ختم۔ اب اراکین اسمبلی کے جو اثاثے ہیں، جو ان کا مال ہے، جو وہ بناتے ہیں، چاہے وہ قانونی ہے غیر قانونی ہے، اس کے بارے میں مجھے اور آپ کو اب کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں جان سکیں، اور نہ ہی الیکشن کمیشن اب اس کی کوئی تفصیلات اس طرح دے سکتا ہے۔ تو جناب بڑا یہ زبردست ایک انہوں نے اپنے لیے قانون پاس کیا، یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ دوسری ایک اور خبر ہے، وہ بھی ایک بڑی گرما گرم خبر ہے۔ وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان نے ایگری کر لیا کہ غزہ میں یہ جو پیس بورڈ میں شہباز شریف صاحب شامل ہوئے ہیں، غزہ میں پاکستانی ٹروپس جو ہیں وہ جائیں گے، اور یہ خبریں آ رہی ہیں، مختلف آؤٹلیٹس اس کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ شاہین صبائی صاحب نے بھی واشنگٹن سے اس کو اپنے ٹویٹ میں کیا ہے، رپورٹ کیا ہے کہ 4000 ٹروپس جو ہیں پاکستان کے وہ غزہ میں ڈپلائی کیے جائیں گے، اور ایک کا جو ہے $1000 اس کی پیمنٹ ہوگی جو دی جائے گی، پاکستان فوج کو پے کی جائے گی۔ اب اگر تو ایک بڑا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ جو غزہ پیس بورڈ ہے اس میں اس کے ٹرمپ خود اس کے سربراہ ہیں، اور اس میں کوئی فلسطینی شامل نہیں ہے۔ اس میں جو لوگ شامل کیے گئے ہیں وہ ان کا ایک تو امریکہ کی کابینہ کے، ٹرمپ کی کابینہ کے کچھ اراکین ہیں، پھر ایسے لوگ ہیں جو امریکی نواز ہیں جن کا جھکاؤ امریکہ کی طرف ہے۔ اور اب ٹرمپ نے جو مقصد بیان کیا ہے وہاں پر، اس نے یہ کہا ہے کہ حماس کو پہلے ڈسارم کرنا، پھر حماس کا صفایا کرنا، اور اسی طرح حزب اللہ کا لبنان میں صفایا کرنا۔ یہ جو ہے نا اس پیس بورڈ کے، وہ جو بورڈ آف پیس ہے، یہ بیسیکلی وہ جو فوجیں ہیں نا یہ کام کریں گی۔ اور اس نے یہ کہا کہ بہت سارے وہ ممالک جو مشرق وسطیٰ میں نہیں بھی ہیں وہ بھی ہمیں درخواستیں دے رہے ہیں، جن کو ہم نے نہیں بھی انوائٹ کیا وہ بھی آ رہے ہیں کہ جو ہے یہ بورڈ میں ہمیں آپ شامل کریں۔ تو اب ہم جو ہے نا بالکل اس کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اچھا، جو خبریں مختلف میڈیا آؤٹلیٹ سے ہمیں آئی ہیں اس میں جو ترکیہ ہے اس پر اسرائیلیوں کو اعتراض تھا کہ ترکیہ کی فوج جو ہے وہ نہیں آئے گی، اور غالباً مصر کی فوج پر بھی اعتراض تھا، ایک اور ملک تھا جس کی فوج پر اعتراض ہے، لیکن پاکستان پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور یہ خبریں آپ کو پتہ ہے، اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کی وہ شمع جنیجو صاحبہ جو ہیں وہ ان کے بارے میں تھا کہ انہوں نے دورہ کیا ہے اسرائیل کا، اور پاکستان میں جو اوپر کے سرکل ہیں، جو پالیسی ساز ہیں، جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے اندر یہ بات ہمیشہ سے رہی ہے کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک بنا لینا چاہیے، اس سے پاکستان کا فائدہ ہوگا۔ اور لیکن جو اس کی راہ میں بڑی رکاوٹ تھی وہ یہ تھی کہ کیونکہ قائد اعظم نے یہ ہمارے لیے یہ اس کو متعین کر دی تھی، یہ بات انہوں نے، کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہم اسرائیل کو قبول نہیں کریں گے۔ تو یہی بات
مختلف جو سیاستدان ہیں وہ کہتے رہے، عمران خان بھی ان میں شامل ہیں جو یہ بات کہتے رہے کہ قائد اعظم کی جو پالیسی ہے اس سے انحراف نہیں ہم کریں گے، لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اسلام آباد میں کہ اب وقت بہت آگے نکل چکا ہے، ابھی اس وقت قائد تو زندہ نہیں ہے، اس وقت کی ترجیحات کے مطابق انہوں نے یہ بات کی تھی، تو اب جو ترجیحات وہ اور ہیں، تو ایک بڑے خاموش انداز میں ڈپلومیسی کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی خبریں ہیں کہ پاکستانی فوج اگر غزہ میں اپوائنٹ ہوتی ہے تھرو بورڈ آف پیس تو اس پر اسرائیل کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بعض جو دوسری افواج ہیں ان پر شاید اعتراض ہو۔ تو جو اسحاق ڈار صاحب ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ جناب ہم جو اقوام متحدہ کی تمام جو قراردادیں ہیں اس کے چارٹر کے مطابق جو صورتحال ہے اور جو قانونی پوزیشن ہے اس میں رہ کر ہم جائیں گے، اور ہم کسی کو ڈس آرم کرنے میں شریک نہیں ہوں گے، اور ہمارا مقصد کسی کو ایلیمینیٹ کرنا نہیں ہوگا۔ انہوں نے جو ایک وہ گڈی چیز ہے اس کو بیان کیا۔ تو میں یاد کر رہا تھا شاید حامد میر صاحب کے پاس انفارمیشن بہتر ہو، کیونکہ حامد میر صاحب نے یہ کہا کہ ایک اچھی بات یہ کی ہے پاکستان نے کہ انہوں نے غزہ میں فوج بھیجنے سے انکار کر دیا۔ طاہر اشرفی صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم وہاں پر ڈس آرم کرنے کے لیے فوج نہیں بھیجیں گے۔ تو یہ دونوں گورنمنٹ کے حامد میر صاحب باخبر ہیں اور طاہر اشرفی صاحب جو گورنمنٹ ہے اس کا ایک حصہ ہیں۔ تو اب یہ جو صورتحال ہے اس میں پاکستان کی حکومت تو یہی کہہ رہی ہے، جو ایک پبلک پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ جناب حماس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن جن لوگوں سے بات ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بس ادھر کام جو ہے نا ہم نے کیونکہ ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے پیس بورڈ میں شمولیت، تو اب کہانی جو ہے یہ حماس کے حوالے سے یہ خاصی جو ہمیں آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک اور خبر آپ کو دیتا ہوں جو اسی سے جڑی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ صدر پوٹن نے یہ کہا ہے کہ وہ بھی جو بورڈ ہے امن کا اس میں وہ شمولیت کے لیے تیار ہیں، اور وہ تو اس کی لائف ٹائم ممبرشپ چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جناب وہ $1 بلین دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور نیٹو کا مسئلہ جو ہے وہ بھی صدر ٹرمپ نے اپنی مرضی کے مطابق حل کر لیا ہے، جو انہوں نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ گرین لینڈ نیٹو ایگری ہو گئی ہے کہ وہاں پر بنیں گے فوجی اڈے امریکہ کے، اور جہاں جہاں وہ فوجی اڈے بنیں گے وہ جو حصہ ہوگا زمین کا وہ امریکن ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ تو گرین لینڈ جو جزیرہ ہے اس کے اندر فوجیں ہوں گی امریکہ کی، اور وہ جس جگہ پر ہوں گی جو ان کے اڈے جو وہ بنائیں گی وہ امریکہ کی زمین امریکہ کی ملکیت سمجھا جائے گا۔ تو یہ ایک انہوں نے ابھی فی الحال اس کا وہ نکالا ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف جو چائنا جو ہے، کیونکہ پوٹن تو لیٹ گیا بالکل امریکہ کے سامنے، لیکن چائنا جو ہے اس کے لیے ایک نئی ونڈو آف اپرچونٹی بن رہی ہے، کیونکہ ایمانوئل میکرون جو فرانس کے صدر ہیں انہوں نے بھی چائنیز انویسٹمنٹ کی بات کی ہے، کینیڈا نے بھی بہت زیادہ چائنیز انویسٹمنٹ کی بات کی ہے۔ تو ایک جو ڈپلومیٹک لیول پر، ڈپلومیٹک فرنٹ پر چائنا کے لیے بہت ساری آپشنز نکل رہی ہیں۔ چائنا آپ کو پتہ ہے جو ملٹری کا استعمال ہے، ملٹریلی وہ امریکہ کا مقابلہ نہیں کر رہا، اکنومیکلی وہ امریکہ کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے جب موضع تنگ اور چو لائی تھے تو امریکہ کا مقابلہ میدان جنگ میں بھی کیا چائنا نے۔ آپ کو ویتنام کی جو جنگ تھی اس میں چین نے بہت امریکہ کے خلاف مدد کی تھی، وہاں پر جو لوگ کر رہے تھے۔ پھر اسی طرح جو کوریا ہے اس کا جو ڈویژن ہے وہ بھی، اس میں بھی چائنا نے بڑا ایک رول پلے کیا تھا۔ تو ماضی میں چین جو ہے وہ یہ کام کرتا رہا ہے، لیکن ابھی وہ اس کا سارا جو فوکس ہے وہ اکنامک جو فرنٹ ہے اس پر ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کا انڈیا کی طرف رجحان زیادہ جائے گا۔ انڈیا کے ساتھ وہ تعلقات بہتر بنانے کی بات کریں گے۔ میں نے اب پچھلے ہفتے یہاں پر جو چائنیز وائس منسٹر موجود تھی ان کا جو بیان تھا میں نے آپ کو بتایا تھا، اس میں انہوں نے انڈیا کی تعریف کی تھی، اور پھر بعد میں جو چائنیز مشن ہے، چائنیز ایمبیسی ہے، وہ یہ کوششیں کرتے رہے کہ اس کو ڈاؤن پلے کیا جائے، اس کا کوئی زیادہ حصہ جو ہے نا وہ میڈیا میں نہ آئے۔ لیکن چائنا انڈیا کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا چاہ رہا ہے۔ ایران کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہت بہتر ہیں، وہ $400 بلین کی وہاں پر انویسٹمنٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو افغانستان کے ساتھ انڈیا کے تعلقات بھی بہتر ہیں اور چائنا کے بھی۔ تو ہم یہ جو اس وقت ہمارا جو بارڈر ہے، ایک طرف انڈیا ہے، ایک طرف ایران ہے اور ایک طرف افغانستان ہے، تو اگر ہم نے یہاں پر اس وقت مکمل طور پر اگر امریکہ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا
تو اگر خدا نخواستہ یہاں پر کوئی پراکسی وار ہوتی ہے تو ہم اس کی کیجویلٹی بن سکتے ہیں، کیونکہ ایران ابھی تک جو صورتحال ہے، جو امریکہ سے بیان آ رہے ہیں، ایران ابھی بھی خطرے سے باہر نہیں ہے، اور ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ایکشن ہو سکتا ہے۔ امریکی جو صحافی ہیں، جو فوجی مبصرین ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایران پر ابھی اٹیک ہو سکتا ہے امریکہ کا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ابھی تو انڈیا نے چاہ بہار سے اپنی فوجیں اور اپنی ساری وہ جو کام وہ کر رہا تھا وہ پیچھے پش کر لیا ہے، کیونکہ وہ امریکن سینکشنز کو نہیں فیس کرنا چاہتے۔ لیکن ایکچول میں اس وقت چائنا، انڈیا اور ایران، ان کے تعلقات بہت آپس میں بہتر ہیں، اور جو افغانستان ہے وہ بھی اس وقت انڈیا کے کندھوں پر جانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہماری ہاسٹیلٹی انڈیا کے ساتھ بھی ہے، ہماری ہاسٹیلٹی افغانستان کے ساتھ بھی ہے، اور ایران کے بارے میں بھی ہم بڑے تشویش کا شکار ہیں کہ یہاں پر اگر رجیم چینج ہوئی تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہ جو صورتحال ہے بڑی ایک کمپلیکیٹڈ سی سچویشن ہے پاکستان کے لیے، کوئی اتنی آسان نہیں ہے۔ جہاں تک امریکہ کے ساتھ تعلق ہے وہ تو بڑا گڈی گڈی ہے، اس وقت ٹرمپ تھوڑی دیر کے بعد بات کرتے ہیں اور پاکستان چھایا ہوا ہے ڈیوورس میں، اور بڑی باتیں آ رہی ہیں۔ ہمارے اس وقت فوج بھی وہاں پہ جانے کے لیے تیار ہو گئی ہے، اور حکمرانوں نے بھی آہستہ آہستہ جو چیزیں کی ہیں وہ اس سے لگ یہ رہا ہے کہ یہ معاملہ سارا طے ہے، بس وقت آنے پر صرف اعلان کیا جائے گا، اور پاکستان کی سڑکوں پر، گلیوں پر کوئی کسی طرح کی ریزسٹنس نظر نہیں آتی۔ تو ایسا لگتا ہے کہ گلیاں ہو گئی ہیں سنجیاں تے وچ مرزا یار پھر رہا ہے، نچ رہا ہے، کود رہا ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔